اور سیکنڈ چیز، سب سے زیادہ جو جھگڑے لڑکے لڑکیوں میں اور ڈیورسز ہو رہی ہیں، اس کی ایک پرابلم ہے ایکویلٹی کے بعد پیسہ۔ اب لڑکی بھی کماتی ہے، لڑکا بھی کماتا ہے، دونوں کمائی کر کے آتے ہیں، گھر میں آ کے کھانا نہیں بنتا، سکون کا ماحول نہیں ہوتا، کیونکہ اب کھانا کون بنائے، پھر ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، کچھ دیر کے لیے کام چل جاتا ہے لیکن زیادہ دیر کے لیے کام کیسے چلے؟ اور پھر پیسہ، تیرا پیسہ میرا پیسہ، تو نے پیسے دیے تھے، تو نے فلاں چیز دی تھی، فلاں پیسے کو کمبائن نہ کرنے سے جو گھر کی برکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کل بہت سارے یہاں پہ ینگ کپل میں دیکھتا ہوں کہ پیسے کو کمبائن نہیں کرتے اور اپنے سپریٹ اکاؤنٹ رکھتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ ایک دوسرے سے خرچوں کا حساب کرتے ہیں کہ یہ میں نے اتنا کیا، میں نے اتنا کیا، تم نے اتنے پہ اس پہ خرچ کیا، تم نے اس پہ خرچ کیا۔ میں نے یہ بات بچپن سے جب اپنے گھر میں دیکھی تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار یہ پیسوں کی جو لڑائی ہے یہ گھر کی برکت کو ختم کر دیتی، اتفاق کو ختم کر دیتی ہے۔ امیجن کریں کہ دو بزنس پارٹنر ہیں اور ان کا کام ہے کہ جا کے بزنس لے کے آئیں، فوکس کریں، میٹنگ کریں۔ اب میٹنگ کرنے کی بجائے وہ چھوٹی چھوٹی بات کا حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آج تم نے کرائے پہ کتنا خرچ کیا، آج تم نے کھانا کتنے کا کھایا، آج تم نے بوتل کتنے کی پی، آج تم نے فلاں کتنے کا کیا۔ تو ویسٹ آف انرجی ہے دونوں کے لیے۔ اگر دونوں ایک دوسرے پہ اعتبار کریں کہ دونوں بزنس کے لیے فائدہ مند ہیں اور ایک ہی کمبائن اکاؤنٹ ہے جہاں سے دونوں کا ایکسپینس ہوتا ہے، تو یہ چیز ان میں اتفاق پیدا کرے گی۔ اور اکثر جو آج کل کے پیرنٹس ہیں، بہت سارے میں احمدی بچوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ یہ باتیں سکھانا بھول جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے گھروں میں اتفاق نہیں ہو پاتا، اور بہت سارے یہاں پہ میں پرابلمز دیکھ رہا ہوں۔ تو اب میں یہ ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں، یہ ٹاپک میرے لیے بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ میری بچیوں کا وہ ٹائم آ رہا ہے، میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ میری بچی، آپ کو یہ سمجھنا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی کیا حیثیت رکھی ہے، کیا امپورٹنٹ ہے، وہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ سمجھو گی نہیں تو ویسٹرن سوسائٹی کی وجہ سے ایکول ہونے کے چکر میں آپ خام خواہ ایک پیارے خوبصورت خدا تعالیٰ کے اتنے اچھے کریٹڈ رشتے کو ایک ایک جہنم بنا دو گے۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کہ میں سوچتا رہتا ہوں اور بچوں سے بات کرتا ہوں بہت ڈیٹیل میں، اور پھر ان سے بات کرتا ہوں کہ اچھی شادی کے کیا بنیادی 5 یا 10 پوائنٹس ہونے چاہیے جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اچھی شادی ہونی چاہیے۔ اکثر ہم شادیاں بچوں کی کرتے ہیں اور اتنے دھوم دھام سے پتہ نہیں کیا کیا باجے اور ہال اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سال پہلے سوٹ 100 سوٹ بن رہے ہیں، یہاں پہ پوسے فنکشن ان کی بات کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی بچوں کو بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں سمجھاتا کہ بیٹا شادی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے رنگ برنگے جوڑے پہن لیے، 2-3 سیلیبریشن کر لی، 400-500 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا۔ شادی ایک بہت خوبصورت پیار بندھن کا نام ہے۔ جتنا سمپل خوبصورت یہ رشتہ ہوگا اور جتنا اچھے طریقے سے اس رشتے پہ کا آغاز کرو گے، وہی اس خوبصورتی کو لے کے جائے گا۔ یہ جو بریانیاں کھانے والے، آپ کی مہندیوں پہ آنے والے، یہ کسی کام کے لوگ نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ ویئرز بہت ساری بچیوں سے پوچھا جاتا ہے جب یہاں پہ کہ شادی کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یار ہمیں شادی کا بچپن سے بہت شوق تھا، اسپیشلی لڑکیوں کو، اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں فنکشن کا شوق تھا، ہمیں مہندی کے کپڑے پہنتے تھے، ہمیں سب کو، ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک عدد خامند بھی آتا ہے، اس کو خامند کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو باقی ہر چیز ہمیں پتہ تھا، یہ نہیں پتہ تھا۔ تو پیرنٹس ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں بچوں سے شیئر کرنا کہ شادی سے پہلے ان کو مینٹلی تیار کرنا امپورٹنٹ ہے، نہ کہ ان کے جوڑے تیار کرنا۔ ٹھیک ہے وہ بھی کریں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ان چیزوں کی امپورٹنس بہت کم ہونی چاہیے کیونکہ ان کا ایک ویلیو نہیں ہے۔ 3 دن 4 دن 5 دن وہ جوڑے پہنے جاتے ہیں، بعد میں پیٹیوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور قرضوں پہ قرضے، پیسے پکڑ کے وہ شادیوں کے فنکشن کیے جاتے ہیں جن کی قسطیں یا تو پیرنٹس ادا کرتے ہیں یا وہ بچے بڑی مشکل سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے رشتے آلریڈی بڑا نازک ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اگر قرضے کی آ جائے گی جو کہ شادی کا انہوں نے ہیرے کی انگوٹھی لی تھی، فلاں لیا تھا، فلاں لیا تھا، تو وہ ان کے جو پیارس کا رشتہ ہے اس کے اوپر اور پریشر پڑ جائے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھانی اور شیئر کرنی بہت ضروری ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے کی ہوں گی، لیکن چونکہ اب میرا ٹائم آ رہا ہے تو مجھے ان باتوں پہ بہت سوچنا ہے، اور میں سوچتا ہوں کافی مجھے سوچنے کا بہت مزہ آتا ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں